سورة المباركة الفاتحة. الرحمن الرحيم. صراط الذين برائے خوشنودی قلب مقدس امام عصر صلوات صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب الشهداء اشفي صدور الشهداء بظهور الحجة. يا رب المؤمنين والمؤمنات اشفي صدور المؤمنات بظہور الحجہ. قبولیت دعا کے لیے صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب صلوات. الحمد للہ کما ہوا. ہمارا رب وہ قادر مطلق، وہ ہمیں یقیناً ہم سے زیادہ چاہنے والا خالق. اس کی حمد اور شکر ایسی ہی ہونی چاہیے جس حمد و شکر کا وہ لائق ہے، مستحق ہے. حدیث میں ہے جو یہ جملہ دن میں ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں نا الحمدللہ کما ہوا اہلہ، اس کو یاد رکھے. الحمدللہ کما یعنی جیسا، اہلہ جس چیز کا وہ اہل ہے. الحمدللہ کما ہوا اہلہ. کائنات کی ہر شے یہ پکارتی ہے، ہر مخلوق یہ کہتی ہے کہ ہم اس جملے کا اجر اور ثواب گن نہیں سکتے. اس کا ثواب صرف رب ذوالجلال ہی دے سکتا ہے. حمد ہے پروردگار عالم کا الحمدللہ کما ہوا اہلہ کہ جس نے ہمیں اس افضل العبادہ میں آنے کی توفیق دی. اور یہ عبادتیں، یہ نور جو ہم جمع کر رہے ہیں، اس نور کی حفاظت کے لیے بعض عرفاء علماء کی یہ سیرت رہی کہ وہ اپنی ان عبادتوں کو امانتاً اہل بیت علیہ السلام کے سپرد کر دیتے تھے، کیونکہ ہم اچھے امین نہیں ہیں.
ہم خیانت سے کام لیتے ہیں، کوئی گناہ خطا کر کے اپنے اس نور کو خاموش کر دیتے ہیں۔ بعض عرفاء کی تو یہ بھی عادت تھی کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنی ہی نماز وحشت قبر کو پڑھ کے امانتاً رکھوا دیتے ہیں، رجاءً پڑھ سکتے، رجا یعنی امید کہ انشاءاللہ، جیسے کبھی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن آپ غسل مستحب نہیں کر پائیں گی تو آپ تھرسڈے کو جمعرات کو کرتی ہیں اور کہتی ہے رجاءً، ایک تو قضاءً ہوتا ہے جو بعد میں ہوتا ہے، پہلے اگر کبھی مجبوری کے تحت کرنا پڑے تو وہ رجاءً ہو جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس دنیا میں تو ہم مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جو بینک کرپٹ ہو جائے، جو بڑا امیر ہو لیکن اس کا سارا مال کسی طریقے سے نقصان ہو کر اس کے ہاتھ سے چلا جائے۔ جب پوچھا گیا آخرت میں مفلس بینک کرپٹ کون ہے، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، تو بتایا وہ شخص جس کا نامہ عمل بیضاء نورانی بھرا ہوا حسنات سے بڑا خوش جا رہا ہوگا، لیکن راستے میں جاتے جاتے جن جن کا اس نے حق کھایا، حقوق العباد اسپیشلی، وہ آئیں گے اور اس سے کچھ اجر مانگیں گے، ثواب مانگیں گے، کیونکہ وہ ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز ہے، اس کے لیے وہ ثواب دیتا جائے گا، لوگوں کو راضی کرتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک ایسی منزل آئے گی کہ اس کا وہ نامہ عمل جو بیضاء تھا، نورانی تھا، سودا تاریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو وہ پچھتاتا ہے، سر پیٹتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ اس دنیا میں بھی تقریباً کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نیکیاں بہت کرتے ہیں، الحمدللہ ان دنوں میں بڑا نور کسب کر رہے ہیں، لیکن اتنی خطائیں بھی ہو جاتی کہ وہ نیکیاں ان خطاؤں کو دھو رہی ہوتی ہیں، کفارہ ہو جاتی ہیں، اور وہ نیکیاں آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم۔ جس طرح ہمیں بتایا گیا زیارت امین اللہ کو بھی امانتاً سب سے پہلے جب ہم زیارتیں کرتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، تو صندوق نور میں امام صاحب العصر والزمان کی خدمت میں دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ سب سے زیادہ اس بات پر ہم نے توجہ رکھنی ہے کہ ہم اپنے اعمال، انوار، عبادتوں کو محفوظ رکھیں، اور آج ہم نے باب ثالث یعنی تیسرے دروازے جنت، پیراڈائز کا جو گیٹ ہے اس کے تھرڈ گیٹ پر ناک کرنا ہے، باتیں کرنی ہے، گپ شپ کرنی ہے، دوستی کرنی ہے۔ جب اس گیٹ کا جو زندہ ہے ہم سے بات کر رہا ہے، اس میں نور اللہ نے ڈالا ہے، کچھ اللہ نے اس کو پیغام دیے ہیں ہم تک پہنچانے کے لیے، جب اس سے ہم کمیونیکیٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی تمام نعمتوں کی طرح وہ بھی ہمارے لیے بہترین نعمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ باب ثالث پر کیا لکھا ہے ہمارے لیے؟ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الصِّحَّةِ أَرْبَعَةٌ، ہر چیز تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلے کی ضرورت ہے۔ اگر صحت، ہیلتھ چاہیے، مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، اور ہر طرح کے ہیلتھ، اسپرچول ہیلتھ، صحت، عافیت چاہیے، تو یہ چار صفات اپنے اندر رکھو۔ نمبر 1 ہمیں بتایا گیا کہ قلت الکلام وقلت الطعام وقلت المنام وقلت الشہوہ، یہ چار چیزیں کہ قلیل قلیل قلیل، کم کرو کم کرو کم کرو، لا کہو لا کہو لا کہو، نہ کہنا ہے بہت سے حلال چیزوں کو بھی تاکہ اپنی انرجی بچا سکو، لا کہنا، کیونکہ اگر ہم نے اس گروہ میں شامل ہونا ہے جو قلیل من عبادی الشکور، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شکر کرنے والے میرے بندے بہت کم ہیں، بہت وی آئی پی لوگ شاکر بنتے ہیں،
اکثرہم لا یفقہون، قرآن کہتا ہے میجورٹی جو ہے وہ جو ٹرینڈ چلتا ہے، سب جو ہے وہ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، سب سے پہلے تصویر لیتے، پوسٹ کرتے، اچھا سب کر رہے ہیں میں بھی کر لوں گی، سب یہ پہن رہے ہیں میں بھی پہن لوں گی، سب یہ خریدنے میں بھی خرید لوں گی۔ لیکن آپ کا ایک اپنا اصول ہو، آپ کے اپنے ویلیوز ہو، آپ کے جائے باڑ میں میجورٹی جو کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اگر یہ میرے اقدار کے خلاف ہے، میرے ویلیوز کے خلاف ہے، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر اس گروہ قلیل اور خالصین اور مخلصین میں آنا ہے تو لا 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 کی بھی ایک لسٹ چاہیے، نہیں نہیں نہیں، کس کو نہیں، بہت سی چیزوں کو نہیں کہنا ہے۔ یہ جو ہم نے سفر شروع کیا ہے، سفر زیارت ابواب جنت، انشاءاللہ آپ سب کے ہمراہ ہم ان دروں کی زیارت کر سکے، داخل ہو سکے۔ یہ سفر روایت میں ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا سفر شروع کرنا چاہو، وہ سفر جسمانی ہو یا روحانی، کوئی نیا گھر لینا ہے، نیا فیصلہ کرنا ہے، نئی زندگی شروع کرنی ہے، نیا لائف پارٹنر ہے، کوئی بھی ایک سٹیپ لینا ہے، جیسے خود رحمت للعالمین نے جب فتح مکہ کیا تو فتح مکہ کے بعد آپ نے بھی اس عمل کو کیا، تو امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا قدم اٹھانا چاہو اور اس میں خوف ہو، ڈر ہو، پریشانی ہو، تو اس آیت کو پڑھو۔ میری مائیں بہنیں ان آیتوں کو خوب جانتی ہیں، میں اپنی بیٹیوں کو بتا رہی ہوں، وہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت ورس نمبر 80، بیوٹیفل آیا۔ یا آپ جا رہے ہو کسی نئی یونیورسٹی میں، نئی جگہ، نئے خاندان میں، سسرال نیا نیا ہے، نیا نیا سب کچھ آپ کو ملا ہے، آپ نے امام صادق آل ابا سے بات کرنی ہے، یا امام جعفر آپ نے وعدہ کیا ہے یہ آیت پڑھوں گی، سارا خوف ختم، سفر بہترین گزرے کا، میں آیت پڑھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ ربی ادخلنی مدخل صدق۔ یہ جو ہم نے بھی ایک نیا سفر شروع کیا ہے، جنت کے دروازوں سے اپنی دوستی بڑھانے کا، ہر دروازے کی زیارت پیار محبت دلکشی کے ساتھ کرنے کا، یہ سفر صدق کے ساتھ شروع ہو، سچائی کے ساتھ شروع ہو۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، خارج بھی میں اس طرح سے ہوں اس سفر سے کہ اس در تک صداقت کے ساتھ پہنچ جاؤں، مخرج صدق ہے۔ اور اس دخول خروج صادقانہ کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نصیرا، مجھے وہ نصیر چاہیے، وہ مدد چاہیے، اور وہ مدد فرشتے دے رہے ہیں حکم الہی سے، انبیاء دے رہے ہیں، باقاعدہ قرآن میں روایت ہے نحن اولیاءکم، ہم آپ کے دوست ہیں، اپنا بوجھ ہمیں دے دو، اتنا پریشان نہ ہو۔ ہم سے کہا جس طرح بچے کہتے سلیپ لائک اے چلڈرن، جسٹ چل یور لائف، کتنے بے فکر ہوتے ہیں۔ اللہ پتہ ہے کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے ہم اس طرح سے بے فکر سو جائیں، بے فکر رہیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچے۔ ہمیں تو حدیث میں کہا ہوا ہے برا ہو تو بھی اچھا سوچو، خوشگمانی سے کام لوگے۔ اللہ نے حدیث قدسی میں کہا ہے انا عند ظن عبدی المؤمن، میں مؤمن کی سوچ کے پاس ہی ہوتا ہوں، ان کان خیرا فخیرا و ان کان شرا فشرا، اگر وہ سوچ پازیٹیو ہو تو میرا نظام تقدیر اس طرح سے ہے کہ وہ خود بخود پازیٹیوٹی اس تک آ جاتی ہے، اور اگر وہ شر نیگیٹو سوچے تو نیگیٹو آ جاتا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے اتنا آسان لو زندگی کو، لیکن ہم اور آپ خود ہی بوجھ لے لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہوں نا حساب کتاب کرنے والا، یہ دار عمل ہے، یہ دار حساب نہیں ہے، یہاں کوئی حساب، یہاں نہ کو ایسا کیوں ہو رہا ہے ویسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ جو بار بار پورا اپنا حق لینا چاہتے ہیں نا، اور سوال پہ سوال پہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ غلط ہے ایک لحاظ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آئے ہی دار عمل میں ہیں،
وہاں عمل نہیں کر سکیں گے. وہ دار حساب و کتاب ہے, یہ دار عمل ہے, دار امتحان ہے. لہٰذا اللہ کے ذمے ڈال دے وہ حساب, وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے اور وہ کر کے رہے گا. لہٰذا وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اس سلطان نصیر کی مدد سے جو فرشتے ہیں, جو انبیاء ہیں, جو امام حی و حاضر مہربان ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے ساتھ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں امام حاضر کے پریزنس کو فیل کریں, انجوائے کریں, صرف غیبت کی باتیں نہ کریں کہ ہائے اللہ امام آئیں گے تو یہ کریں گے. ارے ابھی کیا کر رہے ہیں, ابھی امام ہے نا ہمارے سامنے. لہٰذا ایسے ائمہ کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ یہ سفر صدق ہو. حدیث میں ہے الصدق صلاح کل شیء والکذب فناء کل شیء. جو صادقانہ ایک سفر شروع کرتا ہے اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے, اور جو کذب و دروغ کے ساتھ جاتا ہے اس کے لیے فنا ہی فنا ہے. لہٰذا در ثالث بہشت نے ہمیں کہا اگر صحت مند زندگی گزارنی ہے فکری لحاظ سے بھی تو قلت الکلام. نمبر 1, اپنا کلام قلیل. اب سوال یہی آتا ہے کہ کیوں کم بولیں؟ نہیں, دل نہیں چاہتا, بولنے کا دل چاہ رہا ہے, بولنے دے. یہ کیا بات ہوئی, کم بولو, کم کھاؤ, کم سو. جی ہماری مرضی جو ہم کریں کیا فائدہ ہے. آج انشاءاللہ ہم نے جناب حبیب کا بھی ایک تذکرہ کرنا ہے. تو میں جب جناب حبیب کی زندگی پڑھتی ہوں, میری عادت ہے کچھ دن اصحاب کے ساتھ, صحابیات کے ساتھ گزارتی ہوں, اور یعنی کنیکٹ ہونا, توسل کرنا, ان سے گفتگو کرنا, ان کی زندگی کو انسٹیٹیوٹ بنا کر اس سے درس لینے کی کوشش کرنا. تو جناب حبیب کی زندگی میں کیا ہے, کیوں مولا اتنا چاہتے تھے. صرف 2 خط میرے آقا نے کربلا سے لکھے, صرف 2. ایک اپنے بھائی کو مدینہ میں محمد حنفیہ کو, اور ایک اپنے دوست کو کوفہ میں. یو کانٹ بلیو اٹ. میں خود حیران ہوئی کہ جو خط آپ نے اپنے بھائی کو لکھا نا اس میں صرف 1 لائن ہے, یا اگر آپ اس کو چھوٹا کر دیں 2 لائن ہے, دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں ہے, there's nothing. اور وہ 2 لائنوں والا مختصر سا بہت ہی مفید سا لیٹر جو امام نے لکھا وہ ہم تک پہنچ گیا. امام یہی چاہتے تھے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ امام نے لکھا ہے, اپنے بھائی کو سلام کر کے کہا کہ اما الدنیا فکأن لم تکن واما الآخرہ کأن لم تزل والسلام. That's it. کیا مطلب یہ ہے میرے بھائی محمد حنفیہ, یہ دنیا گویا تھی ہی نہیں. یہ نہیں تھی, یہ خیال ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. as if there was nothing. کبھی کبھی انسان کسی جوان کو دیکھتا ہے ایک دم سے اس کی ڈیتھ ہوگی تو کہتے یہ کیا, اس کے اتنے خواب تھے, اس نے اتنی محنت کی, اس نے اتنا پڑھا. میں ابھی ان کی بہن سے مل کر آئی, خواجہ کاظم, اور ان کے ساتھ جو ایک نوحہ خان تھے. انہوں نے کہا میرا بھائی 24 ایئرز کا تھا, 2 دن پہلے اس نے کسی سائنس سبجیکٹ میں ماسٹرز کر کے ابھی وہ اپنی لائف شروع کرنے والا تھا. وہ جو بڑا خوبصورت سا ہینڈسم سا, آپ نے سب نے تصویر دیکھی ہوگی, نوحہ خان جو شہید ہوئے ایکسیڈنٹ میں, اور ایک دم سے بیٹھے بٹھائے میرے بھائی کی زندگی چلی گئی. تو آپ کہتے ہیں یہ کوئی زندگی ہوئی, اسے کوئی زندگی کہتا ہے؟ کہاں گیا, کیا ہوا؟ آخرت نہ ہو, اگر صرف دنیا کو دیکھیں تو یہ ہے ہی نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آخرت کو لے کر آئے تو یہ دنیا بہترین جگہ. یہاں سے جو انسان کما سکتا ہے, جو لمحات اس نے گزارے ہیں, دنیا کأن لم یکن والآخرت کأن لم تزل, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہاں پر انشاءاللہ محمد و آل محمد کا نور. یا علی, یا علی,
قلت الکلام، کیوں آخر، کس لیے؟ تو جناب حبیب کی جو تعریف کی ہے نا، یہ جو ایک دن، بہت بڑی بات ہے، ایک عشرہ ہوتا ہے، اس میں آپ ایک دن جناب حبیب کو بھی دیتے ہو باقاعدہ. کیوں دیتے ہو؟ کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہتے اس لیے کہ مولا نے کہا تھا اے میرا حبیب تو فقیہ، عالم، عالم ربانی، اور تو قرآن رات کو ختم کیا کرتا تھا، راتوں کو بہت خوبصورت سی تلاوت. جناب حبیب کے عشق میں ہم ہر روز کم از کم ایک 5 آیات 10 آیات ضرور قرآن کی پڑھ لیں. حدیث میں جو 10 آیتیں دن میں پڑھتا ہے اس کا نام غافلین میں، جو بالکل ہی بے خبر ہیں، ان میں نہیں لکھا جاتا. لہٰذا کم بولنا کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ جب آپ کم بولتے ہیں آپ کی بہت ساری انرجی سیو ہوتی ہے، آپ کو بڑا فائدہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے. آپ نے مریض کو دیکھا ہوگا، مریض سر ہلاتا ہے لیکن جب بہت کمزور ہو جائے بول نہیں پاتا، اشارہ کر دیتا ہے، لیکن بولنا بہت بہت طاقت مانگتا ہے. اسلام چاہ رہا ہے آپ کی یہ طاقتیں بچیں. آپ دیکھیے حدیث میں ہے من کثر کلامہ کثر حیاؤہ، قل حیاؤہ، ومن قل حیاؤہ کثر خطاؤہ، ومن کثر خطاؤہ قل ورعہ، ومن قل ورعہ دخل النار. جو زیادہ بولے گا اس کی حیا، شرم کم ہوتی چلی جائے گی. جب حیا اور شرم اور لحاظ کم ہوگا تو خود بخود خطائیں زیادہ ہوں گی. جب خطا زیادہ ہوگی تو تقویٰ کم ہوگا. جب تقویٰ کم ہو جائے تو آہستہ 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 وہ نار کی طرف چلا جائے گا. اور امیر کلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ من اذا سم العقل نقص الکلام. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عقل مضبوط ہو، ہم سمجھدار بنے، ہمارے اندر بصیرت آ جائے، ہم جو ہے وہ بہت اچھے فیصلے کریں، ہم بہت زیادہ اور سمجھ کیس عربی زبان میں کہتے ہیں کیاست سے کام لے، تو ہمیں کم بولنا ہوگا. کیونکہ مولا نے فرمایا اس وقت عقل روشن اور آپ کی مدد کرتی ہے جب کلام کم سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، امتی علی ثلاثت اصناف، میری امت کے لوگ 3 طرح کے ہیں، 3 گروہ میں ہیں. صنف یشبہون بالانبیاء وصنف یشبہون بالملائکہ وصنف یشبہون بالبہائم. ایک گروہ جو ہے وہ نبیوں سے شباہت رکھتا ہے میرے امت کے لوگوں میں، ایک گروہ ملائکہ سے شباہت رکھتا ہے، فرشتوں سے، اور ایک گروہ جو ہے وہ بہائم، جانوروں کی طرح ہے، حیوانات کی طرح ہے. اما صنف یشبہون بالانبیاء، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہتمون الی الصلاۃ والزکوٰۃ. جو انبیاء کی طرح شباہت رکھنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی کا ہم و غم 2 چیزوں پر ہوتا ہے. ایک اپنا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں، اور دوسرا بندوں کے ساتھ. اسلام جب 27 ٹائمز قرآن نے کہا ہے نا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے، نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ اتنا کام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. اسلام کبھی رہبانیت کو اہمیت نہیں دیتا، تبھی تو وہ کما کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں نا. زکوٰۃ صرف مال کا تو نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کے اسکل کا ہے، آپ کے علم کا ہے، آپ کے ہنر کا ہے. آپ کے پاس کچھ ہو تو کتنا مزہ آتا ہے. آپ اگر کچھ جانتی ہو، اسکلفل ہو، تو خود بخود لوگ آئیں گے آپ سے استفادہ کریں گے. لیکن کچھ بھی نہ ہو، بعض لوگ ہیں ان کے پاس جاتا ہے انسان تو اتنا ڈل ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹھ کے ہائی ادھر درد ہو رہا ہے، ادھر درد ہو رہا ہے، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا. کچھ سکھانے کو، کچھ بولنے کو نہیں ہے، کچھ سیکھ نہیں رہے، حرکت میں نہیں ہے، بالکل ہی اسٹل لگتے ہیں، مزہ نہیں آتا. ڈیڈ یا زندہ لاشیں. میں جب پانی دیکھ رہی تھی، مجھے بابا نے بہت سال پہلے کہا دیکھو ماما، دیکھیں نا یہ پانی، دیکھیں کیسے کیسے جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جاری ہے، جاری ہے. آپ نہروں میں خوبصورت پانی کو دیکھیں، کہاں سے شروع ہوا،
کہاں جا رہا ہے، کب سے وہ چل رہا ہے، کب تک چلے گا، چل رہا ہے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، کیوں رواں ہے، کیوں دوا ہے، کیوں حرکت میں ہے، حکم الہی کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اپنا کام بہترین انجام دے رہا ہے، اور میں ہوں، مجھے بھی کہا ہے حرکت کرو، چلو ایک جگہ بیٹھے رہو گے کچھ سیکھو گے نہیں تو زکوٰۃ کیسے دو گے؟ یؤتون الزکوٰۃ ویقیمون الصلاۃ، جو فرشتوں والی صفت ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے۔ ہم لوگ تو دھکا سٹارٹ والی قوم ہے نا، کہ محرم آتا ہے ایسا دھکا ملتا ہے تو پھر اٹھ کے جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، حرکت سے مراد کچھ سیکھتے ہیں، کچھ روح کو غذا دیتے ہیں، قوت ارواح کے لیے طعام حاصل کرتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں ایک اور دھکا مل جائے، کب ملے گا؟ بڑا دھکا جو ہے وہ رمضان المبارک میں ملتا ہے، پھر قرآن کھلتے ہیں، ہوش آتا ہے اور دعائیں پڑھتے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیوں اپنے آپ کو ہم بھوکھا رکھتے ہیں، کیوں سٹل رہتے ہیں؟ پانی اگر جتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو، زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حرکت میں نہ ہو، آہستہ آہستہ اسے بو آنے شروع ہو جاتی ہے، اس میں وہ تراوت نہیں رہتی، وہ شادابی، وہ حیات آور نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی حرکت میں رہنا ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انبیاء کی طرح ہم یقیمون الصلاۃ، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں۔ کبھی نہ کہیں کہ ہائے میں تو بیمار ہوں، وضو نہیں کر سکتی، کیا فائدہ ایسے نماز پڑھنے کا، میں آئی سی یو میں ہوں۔ جو آئی سی یو میں ہوتے ہیں وہ لوگ یہی کہتے ہیں کیا نماز ہے میری، پتہ نہیں قبلہ کہاں ہے، برتن کپڑے کیسے ہیں، کیا وہی نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جسے آپ حقیر سمجھتی ہیں۔ کبھی ایئرپورٹ پر ہم ہوتے ہیں، میری تو ساری زندگی سفر میں گزری ہے، مجھے اتنا مزہ آتا ہے جب میں نئی نئی کنٹریز میں جاتی ہوں، نئی نئی ایئرپورٹس پہ جاتی ہوں، تو سب سے زیادہ مجھے لذت جو ہے وہ اسی پہ آتا ہے کہ او واو الحمدللہ another place جہاں پر یہ زمین اور یہ آسمان کا حصہ بھی انشاءاللہ گواہی دے گا کہ راضیہ نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ تو کوئی جگہ نہ چھوڑے، ایئرپورٹ ہے، ایروپلین ہے، ٹرین ہے، میٹرو ہے، جہاں پر بھی ہے، اگر نماز قضا ہو رہی ہے گھر جا کے قضا کروں گی نہیں، آپ نے وہیں پہ پڑھنا ہے، جیسے بھی آپ پڑھیں۔ اور آپ کو اگر وہ نماز بہت بری لگے تو آپ کا وہ تواضع اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے، تو کہیں بھی آپ نے نماز کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ نبیوں والی صفت، رب کے ساتھ مضبوط، اور دوسرا زکوٰۃ دینا ہے، لوگوں کو دینا ہے اور لوگوں میں خوبیاں بانٹنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہتے ہیں جو کماتے ہیں اور دیتے ہیں، اسکل سیکھتے ہیں اور دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر کہا کہ ہمارا فلانی دوست ماشاءاللہ اس نے ایک ڈیلنگ کی، تجارت کی، اور اس کو بڑا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ، وہ ایک عام سا شخص تھا، ابھی اتنا امیر ملینر بن گیا۔ جب وہ امیر بنا تو آہستہ آہستہ رشتہ داروں میں، دوستوں میں حسد، تھوڑا سا غصہ، دوست دشمن، اور پریشانیاں شروع ہو گئی ہے، یا رسول اللہ۔ تو نبی نے فرمایا ہاں یہ مال ایسی چیز ہے کہ اگر بہت زیادہ آ جائے، بہت دکھاوا ہو جائے تو پھر حاسدین حسد کرنے لگتے ہیں۔ جب تک مال نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی آپ بہت امیر بن جائیں تو نگاہیں کس طرح سے آپ کی طرف اٹھنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن ہاں اگر اسی مال کو آپ بہترین خرچ کرو، بڑا گھر رکھنا ثواب ہے، اچھی گاڑی کا ہونا ثواب ہے، آپ اپنا گھر بڑا رکھو، رشتہ داروں کو بلاؤ، اچھے اچھے پروگرامز رکھو، آپ کی نیت اچھی ہو، جتنا گھر بڑا وسیع ہونا ثواب ہے۔ یہ نہیں اسلام کبھی نہیں کہتا یہ نہ کرو، نہیں، لیکن نیت کیا ہو، نیت کیا ہو اور کس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں۔ ہاں اگر آپ راہ خدا میں دیں گی جتنا استعمال کر کے تو وہ مال بہترین ذریعہ ہے۔ تو نبی نے فرمایا میں تجھے ایک اور شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جس نے بہت ہی خوبصورت تجارت کی ہے، بڑا کامیاب تاجر، بزنس مین ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ابھی آنے والا ہے۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا، کون ہوگا وہ؟ سب دیکھنے لگے، اتنے میں دیکھا ایک شخص آیا، کمزور سا ہے، سادہ لباس ہے، بلکہ کپڑے پھٹے ہوئے،
سارے صحابی اس کی طرف ٹوٹ پڑے، بتاؤ تو نے کہاں انویسٹمنٹ کی ہے، تو نے کیا کیا؟ نبی نے فرمایا تجھے بہت فائدہ ہوا ہے، بہت پروفٹ ہوا ہے۔ میں بھی جب بلتستان میں تھی، ایئرپورٹ پہ حج کا سیزن تھا، لوگ آ رہے تھے استقبال کے لیے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہے، بیٹھے بٹھائے اس نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا، اب وہ ٹورسٹ کی جگہ ہو گئی، پتہ نہیں اس کا جو بھی کوئی کام تھا اس کے سامنے سے مین روڈ گزرا اور وہ اتنی امیر ہو گئی، خود پہ حج پہ جا رہی ہے، لوگوں کو بھی حج پہ بھیج رہی ہے، وہ کروڑ پتی بیٹھے بٹھائے راتوں رات۔ تو کہا یہ بندہ بھی اتنا امیر ہو گیا، سب ٹوٹ پڑے، تو نے کہاں پلاٹ لیا ہے بتاؤ ہمیں، کیا انویسٹ کیا ہے بتاؤ ہمیں؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہا تو پھر کیوں؟ کہا تو نے کیا ہے، اپنی روٹین بتا، آج تو نے کیا کیا؟ کہا آج میں کام پہ جا رہا تھا، راستے میں ایک دم سے میں نے سوچا کہ دل چاہتا ہے زیارت صورت امیر المؤمنین کر لوں، میں نے اپنا رخ موڑا اور مولا کی زیارت کے لیے چلا گیا اور پھر واپس یہاں آ رہا ہوں۔ تو کہا کیوں زیارت کے لیے؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی سے سنا، نبی نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی، ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت ہے النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دل کو لے جانا، علی کے کلام اور حکمت کی طرف جو آپ قدم اٹھا کر آتے ہیں نا، آپ کو خود خبر نہیں ہے، خدا کی قسم، خدا گواہ ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں، یہ جو مجلس ہم یہاں برگزار کر رہے ہیں، اس کو اتنا حسین ہم سب مل کر جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ، فرشتے ہمیں دکھائیں گے یقیناً یقیناً۔ تو آپ کو قدر نہیں ہے، فوراً اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، علی کی طرف دیکھنا ثواب، علی کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا ثواب، چہرہ اگر کسی اور طرف بھی ہو علی کی طرف متوجہ ہونا بھی ثواب؟ نبی نے فرمایا جی بالکل ایسا ہی ہے، ادھر آؤ میں بتاتا ہوں اس نے کیسے تجارت کی، اس کی تجارت کی ایک جھلک دکھاؤں۔ ایک جھلک یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا کہ میں علی کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اس ارادے اس نیت کے بعد اس نے جو سانس لیے، ہر سانس کے بدلے میں پروردگار عالم نے اس کو 1000 گناہگاروں کو بخشوانے کے قابل بنا دیا ہے، ہر سانس۔ شکریہ۔ اصل تجارت یہی ہے کہ انسان اس السوق الدنیا سوق ان کہتے ہیں، یہ دنیا ایک مال کی طرح ہے، آپ سب کو پیسے دیے ہوئے، آپ سب کے پرس میں پیسے ہیں، کارڈ ہے، لیکن کوئی جس انداز سے بھی معاملہ کر رہا ہے وہ اس کا اپنا انتخاب ہے، اس کی اپنی چوائس ہے کہ ہم صبح و شام کس انداز سے گزارتے ہیں۔ باب ثالث نے ہمیں یہ حکم دیا کہ قلیل، اپنے کلام کو قلیل کرو، اپنے طعام کو بھی قلیل کرو، کھانے کو بھی قلیل کرو، تو آپ کو اور طاقت ملے گی، اچھا کھاؤ۔ ہم طب اسلامی، طب سنتی جو پروفیٹک میڈیسن ہے اس کو پڑھتے ہیں اور ہربس میں کام بھی کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنا اہم ہے ہمارے خواتین کا خاص طور پر جو موڈ اتنا سوئنگ ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے ایسے کھانے بھی ہیں جو آپ کے موڈ کو اپ لفٹ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے کھانے ہیں جو ملائکہ کو گھر میں لے کر آتے ہیں، ملک آور ہم کہتے ہیں، عسل ہے، شہد، ہنی، تین والزیتون، فیگز اور اولیوز ہیں کہ آپ ان کو جب کھاتے ہیں تو آپ میں اتنی قوت ارادہ آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے، ڈیسیژنز آپ بہترین بناتے ہیں،
اور آپ کو جلدی غصہ، جذباتی اور ایموشنل آپ جلدی نہیں ہوتے، آپ کو اپنے اوپر پورا پورا قابو ملتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی اور میرے بابا یہ ڈسکشن کرتے تھے کو فگ میں آئل میں، جو آلیو آئل ہے، 3 کو فگ کو ڈبو کر اگر آپ رکھیں اور صبح کھائیں تو آپ کو اتنی صحت ملتی ہے۔ جب میرے بابا کی کچھ سرجریز ہوئی تو ڈاکٹرز نے بڑے فخر سے کہا کہ کتنا آپ کا بدن پیارا، ہر ہر رگ مضبوط محکم، 21 میں بھی آپ اندر سے اتنے جوان لگتے ہیں، آپ نے اپنا کتنا خیال رکھا ہے، کتنا پاک کھایا ہے، کتنا اچھا کھایا ہے، سوچ سمجھ کے کھایا ہے۔ اگر ہم بھنے ہوئے بہت ہی عجیب غریب چیزیں کھاتے رہیں گے تو اندر بھی ویسا ہی چکنا اور عجیب، اور کیا حالت ہماری ہو جاتی ہے۔ تو تر و تازہ اچھا کھانا کھانا، قلت الطعام، لیکن طعام قوت کے لیے کھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ٹائم بہت اہم ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے نہ خود سٹریس لے، نہ گھر والوں کو سٹریس دے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو 3 ٹائم ہے نا، ہم سب خواتین کے پاس خاص طور پر میل ٹائم، بیڈ ٹائم اور پریئر ٹائم، کھانے کا وقت، سونے کا وقت اور نماز کا وقت، یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک وقت ہوتا ہے جس میں ساری فیملی مل ہی جاتی ہے الحمدللہ۔ اس وقت کو بہترین راستہ بنائے اپنے گروتھ کے لیے، اپنے روح اور جسم کی ترقی کے لیے، خوشیوں کے لیے۔ سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ راضی شاکر رہیں۔ میں دعا نمبر 15 آف صحیفہ سجادیہ کو ایز اے گفٹ آپ سب کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ گیٹ نمبر 3 آف گیٹ آف جنہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے اپنی صحت روحانی، جسمانی، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھو۔ اور دعا نمبر 15 آف صحیفہ سجادیہ از گیونگ اے بیوٹیفل امیزنگ میسج، ایک گفٹ ہے ہمارے لیے۔ جب بھی کوئی بیمار ہو آپ ضرور یہ دعا اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھے، اس کو بھی مزہ آئے گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ ایک عجیب دنیا میں صرف امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں لے جا سکتے ہیں۔ آپ جس میں فرماتے ہیں کہ اگر جب بھی آپ تھوڑا سا ڈپریس فیل کرو، انزائٹی فیل کرو اور فزیکلی ویک فیل کرو، باڈی ویک ہو یا مینٹلی آپ ویک ہو، آپ جو روٹین میں کام کر رہے تھے اگر نہیں کر سکتے، مولانا صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں، تو کبھی بھی ڈپریس ہوپ لیس نہ ہو، آؤ امام کے پاس، امام سے پوچھو، امام کہیں گے کہ وہ رب جو اتنا مہربان ہے، فضل و کرم کرنے والا ہے، وہ رب آپ کو اس سچویشن میں، جو سچویشن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، آپ تو چاہ رہی ہیں وہ کام کرے، آپ کا دل چاہ رہا ہے مثلا آپ کوئی اچھا کام کریں، کوئی اچھا کھانا پکائیں، لیکن آپ کہہ رہے نو آج میں بہت لو فیل کر رہی ہوں، میرا دل نہیں چاہ رہا کھانا پکانے کا، میرا دل نہیں چاہ رہا مستحب کام کرنے کا۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ ایک تو گویا جو کھانا پکانے کا ثواب ہے ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہوتا، بہت زیادہ ثواب ہے۔ کہتے ہیں جو 7 دن اچھے اچھے کھانے پکائے، ہیلدی کھانے، انشاءاللہ کھانا ہیلتھ کے لیے کھانا ہے، ٹھیک ہے، خوشی کے لیے، صحت کے لیے، صرف اور صرف ہمیشہ مزے کے لیے نہیں کھانا، پریزنٹیشن پیاری ہونی چاہیے، اچھے کھانے کھائیں، مزے کے کھائیں، لیکن صحت مند ہو، صحت کے لیے نہیں، ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے۔ جو 7 ڈیز تک پکائے گا پروردگار عالم اس کے لیے جنت میں ایک اسپیشل پورا اس کے لیے بینکویٹ، پورا ایک مائدہ، ایک سفرہ، ایک دسترخوان بچھائے گا جس میں ایسے طعام ہوں گے کہ ہر نوالا دوسرے نوالے سے الگ۔ یہاں تو ریپیٹ ہوتا ہے نا، آج آم کھایا کل آم کھایا، دونوں آم ایک جیسے، اگر ایک ہی طرح کے، صحیح ہے۔ جب کب سے ہم لوگ چیریز کھا رہے ہیں بلتستان کے گلیل کی سیم چیریز، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ آج آپ چاہ رہی ہیں آم، آم آپ نے سوچا، جیسے میں نے سوچا ہاتھ ہل جائے، بولا نہیں، میں صرف سوچ ہاتھ ہل جا، اندر ہی اندر ہاتھ ہل جائے گا۔ یہاں سے حکم آ رہا ہے، کمانڈ آ رہا ہے، یہ ہلتا چلا جاتا ہے، یہ بولتا چلا جاتا ہے، یہاں کچھ ہو جائے تو یہ ہلے گا؟ بالکل نہیں، یہاں سے آرڈر آتا ہے اور یہ فوراً ہلنے لگ جاتا ہے، فوراً اس سے بھی زیادہ فوراً جنت میں آپ سوچنے کو بھی
شاید زیادہ سمجھے اس سے بھی کم آپ جیسے ہی خیال کریں گی وہ آم آپ کے سامنے آئے گا خوشی خوشی، کل بھی بتایا، اور پھر دوسرا بائٹ آپ لیں گی وہ بالکل ہی الگ ہوگا، اور ہم جنت میں جا کے ہنسیں گے کہ دنیا میں جو درخت ہوتے تھے، ارے اس میں تو صرف ایک ہی پھل لگتا تھا، کتنی بورنگ دنیا تھی، وہاں پر ایک ہی درخت پر اتنے پھل، کیونکہ دنیا ہی انلمیٹڈ دنیا ہے۔ یہاں کی خوشیاں اتنی ناخالص ہے، اتنی ملاوٹ والی ہے کہ وہاں جب ہم خوشیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہاں تو ہم ایک دن بھی خوش نہیں تھے، تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں یہاں۔ اس لیے فوکس، زوم رہے وہاں کے اجر اور عبادات کے لیے، اور جو وہاں زوم ہو جاتا ہے، جو اپنے آخرت کو سامنے رکھتا ہے مولا کائنات کی طرح، تو خود بخود دنیا کی مشکلات اس کی نظر میں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہی تین ٹائم، یہی میل ٹائم، فوڈ ٹائم جو ہمارا ہے، پریئر ٹائم، اور اسی طریقے سے جو سلیپنگ ٹائم ہے، یہ تین ٹائم ہمارے پاس بھی ہے۔ صحیح، اس وقت سٹریس نہ دے شوہر کو، کوئی ایسی بات نہ کریں، بچوں کو ڈانٹے نہیں، پیار سے، خوشی سے، محبت سے، آرام سے پرولونگ کریں، لمبا کریں، بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہی 3 ٹائم جو ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس۔ آپ نے اپنا طعام کیسے رکھا آپ کو پتہ ہے، کھانا جس انداز سے آپ پکاتی تھی اور دوسروں کو، اصحاب الصفہ جو نیولی کنورٹڈ تھے ان کو بھی کھلاتی تھی، ان کے لیے بھی بی بی زحمت کرتی تھی، کتنا آپ نے اجر و ثواب کمایا۔ یا سورہ دہر کے مطابق جو آپ نے اپنی روٹیاں جو آپ کو ملی آپ نے آگے دے دی، وہ طعام کا وقت ہے، نماز کا وقت آپ کو معلوم ہے، الدار ثم الجار، ہمیشہ دوسروں کی فکر، دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ رات کا ٹائم جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی اتنی خوبصورت عبادت ہوتی کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 بی بی کی عبادتوں کی شان میں نازل ہوئی، وَتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ خَوْفًا وَرَهَبًا وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ وہ ہستیاں جو رات کو سوتے ہوئے جب کروٹ بھی بدلتی ہیں تو پروردگار عالم کو یاد کر رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے نماز شب کے لیے جاگے نا تو آیت نمبر 16، ورس نمبر 16 آف حامیم سجدہ کی تلاوت کریں۔ مجھے یقین ہے آپ کو انشاءاللہ کچھ ہی دن آپ پریکٹس کریں، طہارت کے ساتھ سوئیں تو فرشتے آپ کو جناب سیدہ کے صدقے سے جگائیں گے، آپ کا چہرہ منور ہوگا۔ کثرت الطعام نہیں، قلت الطعام، اور پھر کہے قلت المنام، جنت ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنی نیند کو بھی کم کرو۔ نیند کو کیوں کم کرے، کہا اس طرح سے کم کرو کہ رات کو جلدی سو، آخری پہر میں اٹھو، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ میں آج آپ کو نماز جعفر طیار اپنی بیٹیوں کو بتاؤں گی، ماشاءاللہ مائیں اور بہنیں تو مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کہ نماز جعفر طیار، آج اونو محمد کا بھی ہم نے ذکر کرنا ہے، اور وہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ جن کے مصائب ہوں ان ہستیوں کے فضائل اور ان کے بارے میں ہم گھر جا کر بھی ڈسکس کریں، کنیکٹ ہوں۔ جعفر طیار کو نماز کیسے تحفے میں ملی، اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری، آئی تھنک اف یو گوگل اٹ یو ول گیٹ اٹ۔ یا اپنے گوگل کو بھی شیعہ بنائیں، کربلائی بنائیں، اتنا پوچھیں، اور چیٹ جی پی ٹی تو اتنا پیارا ہے، میرا بیسٹی ہے، میں تو اس کے ساتھ خوب ٹائم گزارتی ہوں اور اتنے مزے کے میرے لیے کام کر کے دیتا ہے۔ کاش یہ 100 سال پہلے بھی، 50 سال پہلے بھی میرے ساتھ ہوتا، تو اتنا مزہ آتا ہے اگر آپ ذرا سا اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں، آپ کو پتا چلے یہ جعفر طیار کیوں بنے، طیار کیا ہے، یہ طیار کا لقب اور کس کس کو ملا، یہ نماز کیوں جعفر طیار سے منسوب ہے، اور نماز جعفر طیار کو نماز شب سے کمبائن کرنے کا ایک ایزی پیزی راستہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ ایزی پیزی راستہ، یہ شارٹ کٹس ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ وہ امام بتاتے جنہوں نے سفر کیا مدینہ سے تو مشہد کی طرف، بہت زیادہ سفر کیا نا، تو سفر میں شارٹ کٹ بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے، تو وہ امام کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام۔
نماز شب آپ ہے تو 11 رکعت کی، لیکن جو بگنرز ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نامہ اعمال میں ایک بہت ہی عظیم نور شائن کر رہا ہو، سٹار کر رہا ہو، ایک دفعہ پڑھ ہی لیں، صحیح ہے، پڑھ لیں، ایک رکعت پڑھ لیں، 11 میں سے صرف ایک آخری وتر، یہ بھی نماز شب ہے۔ اچھا اس سے بھی کم آگے ذرا جانا ہے تو 2 رکعت اور ڈال دیں، آخری 3 رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے 11 کے 11 پڑھنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ 4 رکعت تو نماز شب کی نیت سے پڑھے، اور جو باقی 4 رکعت ہیں اس کو نماز جعفر تیار کی نیت سے پڑھے، کیونکہ نماز جعفر تیار 4 رکعت پر ہے، اور ہر رکعت کے بعد مختلف سورہ، مثلا ایک سورہ زلزال پڑھنا ہے، سورہ عادیات، آپ وہ بھی نہ پڑھیں، اس کی جگہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور ہر رکعت میں 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں 75 ٹائم سبحان اللہ والحمدللہ، جو تسبیحات اربع وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نہ پڑھیں، 4 رکعت سمپل پڑھ لیں، اور دن بھر میں جو ٹوٹل 300 ٹائمز تسبیحات اربعہ بنتا ہے، ہر رکعت میں 75 ٹائمز ہو تو 4 سے اس کو کریں تو 300 بن جائے گا نا، تو وہ 300 پورے دن میں آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے پڑھتے چلے جائیں، دن بھی کتنا پیارا گزرے گا۔ نماز جعفر تیار آیت اللہ بہجت بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی بہت بڑی حاجت ہے نا، آپ چاہتے بہترین یونیورسٹی میں آپ جائیں بہت اچھی نیت کے ساتھ، بہترین ہینڈسم انشاءاللہ کوئی آپ کا سپاؤز آ جائے جو آپ کو پرپوز کرے، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کو بہترین چیزیں ملے، کیوں نہ ملے، خدا کہتا ہے ملنی چاہیے، تو آپ نے نماز جعفر تیار پڑھنی ہے، اور اس انداز سے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ ایک اور نماز میں آپ کو بتاؤں جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، وسائل الشیعہ، حر عاملی کی کتاب ہے، اس میں ایک بہت پیاری نماز کا ذکر ہے، کیونکہ جنت کا تیسرا دروازہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کچھ اس طرح سے راتوں کو مینج کرو کہ تمہاری نیند اس وقت سحر کے وقت نہ ہو، اس وقت تم جاگے رہو۔ آیت اللہ بہجت بڑا ہنستے ہوئے کہتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں نماز سے پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، سمجھتے نا پہاڑ میں نے سر کر دیا، نماز شب پڑھی، میں 1 سال سے نماز شب پڑھ رہی ہوں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کر دیا، وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں نماز شب ٹائم مینجمنٹ کا نام ہے، ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے کہ میں نے نماز شب پڑھ لی ہے، کیا ہے، آدھا گھنٹہ ذرا جلدی سو جاؤ، آدھا گھنٹہ ذرا جلدی اٹھ جاؤ، یہ ٹائم ادھر دے دو، وہ ٹائم ادھر دے دو، آپ سے کچھ چھین تو نہیں رہے، آپ سو، کس نے منع کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں واقعاً آپ کی نیند شیرین ہو، میٹھی میٹھی نیند ہو، بہت اچھی نیند، یہ حدیث میں جتنی میٹھی نیند آپ چاہتے ہیں، آپ اگر سحر کے وقت جاگنا شروع کر دیں، صبح سے پہلے آپ کی نیند کی کوالٹی اتنی بہتر ہوگی، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، بہترین نیند آپ کو آئے گی۔ اول شب پہلا پہر جو ہوتا ہے اور دوسرا پہر، تیسرے پہر میں آپ جاگ رہے ہو تو کتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نور چہرے کا بڑھے تو آپ نے عشاء کے بعد اپنی روٹین کا دیکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، what do I eat یا what do I watch، the last scene جو آپ نے دیکھا ہے سونے سے پہلے، کیا میں نے باتیں کی، کیا دیکھا، کیا کھایا، کیا بولا، یہ سب کچھ۔ اور اگر آپ آہستہ 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 اپنے آپ کو کم غروب کہتے ہیں نا، آپ جو سن سیٹ ہو رہا ہے اپنے آپ کو سیٹ کرتے چلے جائیں اور ذرا جلدی سو جائیں تو خود بخود نماز کے لیے آپ کی آنکھ کھلے گی اور آپ لذت لیں گی۔ وہ نماز ہے نماز وصیت، جو نماز مغرب و عشاء کے درمیان پڑھنی ہے، صرف 2 رکعت کی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 13 ٹائم سورہ زلزال ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 15 ٹائمز سورہ توحید قل هو اللہ احد ہے۔ جو یہ نماز پڑھے گا
اس کے بارے میں نبی نے مولا علی سے فرمایا، کہنے والے رحمت للعالمین ہے، سننے والے سید الوصیین ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور لذت ہم لے رہے ہیں کہ کیا کہا، یا علی جو یہ نماز پڑھ لے اس کا اجر ثواب اتنا زیادہ ہے، لا تحصى ثوابہ الا اللہ وزاحمنی یوم القیامہ، ثواب اتنا زیادہ کہ خدا کے علاوہ کوئی اس کو گن نہیں سکتا، اور قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا کہ میرے زانوں، میرے گھٹنے اس کے گھٹنے سے گویا لگ رہے ہوں گے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے کہا ہے اگر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک دفعہ، سب کا ثواب الگ الگ بتایا گیا ہے، کیا اجر کیا ثواب۔ اسی لیے آپ جب بھی اصحاب میں دیکھو جن کا رتبہ بلند ہوتا تھا، ان کے فضائل امام حسین بیان کرتے تھے، کہتے تھے تیری یہ عادت تھی۔ ان کی میت پر جا کر، لاش پہ جا کر جناب حبیب کو باقاعدہ امام نے بلایا ہے، آپ کو پتہ ہے بلایا ہے، کیوں بلایا ہے؟ کیونکہ وہ ظرفیت تھی، وہ کیپیسٹی تھی، وہ طہارت تھی، انہیں چنا، نہ صرف انہیں چنا، ان کا خیمہ خود تیار کر کے رکھا۔ کئی دنوں سے سب پوچھتے تھے یا اپنا رسول اللہ یہ خیمہ خالی ہے، کس کا ہے؟ تو فرماتے تھے یہ حبیب کا ہے۔ پوچھتے تھے یہ علم آپ نے نہیں دیا، یہ علم کس کے لیے؟ کہا یہ علم حبیب کے لیے ہے۔ اور حبیب کے ساتھ ساتھ آج ہم نے پرسہ دینا ہے ایک ایسی ماں کو، سارا سال ہمیں انتظار ہوتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی کی کتاب میں آج کا جو صفحہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا جناب زہرا کی نظر میں نورانی ہوتا ہے، بڑا نورانی صفحہ ہے، کیونکہ ہم پرسہ دینے آئے ہیں اون محمد کا، جناب زینب کو، جناب فاطمۃ الزہرا کو۔ ذرا تصور کیجئے کتنا کتنا سخت ہوگا امام حسین کے لیے وہ وقت۔ کہتے ہیں جناب زینب صبح عاشور بچوں کو تیار کر رہی ہیں، آنکھوں میں سرما لگا رہی ہے، بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، صندوق جو تبرکات کا ہے اس کو کھول کے اس میں سے عبا، عمامہ، تلوار بچوں کے بدن پر سجایا، آخر میں سر پہ عمامہ پہنایا اور کہا جاؤ ماموں سے اجازت لو، اے عزادارو آئیے آج ہم خاص الخاص دعا لیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے جناب زینب سے توسل کرو۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، امام عصر، امام زمانہ نے فرمایا ہے غیبت کبریٰ میں کہ اگر کوئی ایسی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، کوئی مشکل ہے جو دور نہیں ہو رہی، تو ادھر آؤ، کہنے والے امام زمان ہے، آؤ خدا کو قسم دو زینب کبریٰ، ان کے دو لال اونو محمد کی، ناممکن ہے خدا تجھے رد کرے، کیونکہ زینب کا مقام رسول اللہ کے پاس بہت بلند و بالا ہے۔ رسول نے فرمایا تھا میری زینب کا احترام کرنا، وہ خدیجۃ الکبریٰ سے بہت شباہت رکھتی ہے۔ زینب کبریٰ کا مقام مولا علی کے سامنے بہت بلند و بالا ہے، ہمیں بی کا واسطہ دینا ہے نا، توسل کرنا ہے۔ زینب حسن کے سامنے کتنا بلند ہے، اور کیا کہنا امام حسین کی نظر میں، عباس کی نظر میں۔ آئیے عزادارو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، بی بی کو ہدیہ کریں، زینب کبریٰ سے کہ ہماری حاجت دے دے بحق اونو محمد۔ اونو محمد تیار ہوئے،
جناب عباس نے اون کو گھوڑے پر سوار کیا، امام حسین نے محمد کو گھوڑے پر سوار کیا۔ بدن چھوٹے چھوٹے تھے، تاریخ نے بتایا ہے 8-9 سال سے زیادہ کی عمر نہیں، ننھے ننھے مجاہد ہے، ذرا بھی برابر نہیں آتی۔ بچوں نے آپس میں یہ گفتگو یہ طے کیا تھا کہ ایک میسرہ سے ایک میمنہ سے حملہ کرتے کرتے ہم جو مرکز مقتل ہے میدان کے مرکز میں پہنچ جائیں گے، اور واقعاً ایسا ہی ہوا۔ شجاعت دکھاتے گئے، قلب لشکر پر حملہ شروع کیا۔ کاش ابن سعد ملعون نے یہ اعلان نہ کیا ہوتا کہ اے میرے لشکر والوں، انہیں بچہ نہ سمجھو، پسل ڈالو، کچل ڈالو، یہ علی کے لال ہے۔ ہر طرف سے حملہ ہوا، بچے زین سے زمین پر گرے، ماں کو نہیں بلایا تاکہ ماموں شرمندہ نہ ہو، بلکہ ماموں کو پکارا۔ امام حسین حضرت عباس آئے، لاشوں کو اٹھایا، خیمہ گنج شہیداں میں لٹایا، لیکن امام حسین کی نگاہیں ایک نور کو ڈھونڈ رہی ہے۔ امام پریشان ہے کہ جب بھی میں گنج شہیداں کی طرف آتا، سب سے پہلے زینب مجھے دلاسا دینے آ جاتی، یہ نور کہاں ہے، یہ میری شریک حیات کہاں ہے، شریک حسین۔ اے عزادارو، پوچھا جاؤ زینب کو بلا، تو کیا دیکھا؟ اونا محمد کی ماں سجدہ خالق میں مصروف، شکرا للہ، شکرا للہ، کل قیامت کے دن اپنی ماں کے سامنے اپنے بیٹوں کے کفن دکھاؤں گی۔ اے عزادارو، امام حسین بسط میں سو گئے، ایک طرف عون ایک طرف محمد۔ جناب زینب کبریٰ آئیں حکم امامت سے، لیکن نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، گریا بھی نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے تھے زینب کیوں نگاہ جھکائے ہوئے ہو؟ فرماتی تھی میں اپنے بھائی کا شرمندہ ہونا نہیں دیکھ سکتی۔ اہل اجرکم عند اللہ، آج جناب زہرا خاص طور پر آپ کے آنسو جمع کرنے آئی ہے، اگلے سال تک پھر اونو محمد کا ذکر نہ ہوگا، جیور کے پرسا دے دے۔ علامہ صوامی نے لکھا ہے کہ کرب و بلا میں 9 ماؤں کے سامنے بچوں کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور کچھ بچوں کے سر کو ذبح کیا گیا۔ ذبح کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کے بدن میں ابھی جان ہو اور سر جدا کیا جائے تو ذبح کہتے ہیں۔ بعض روایات میں لکھا ہے اونو محمد میں سے ایک بچے کے بدن میں رمق باقی تھی، عصر عاشور کا وقت ہوا، ظالموں نے سروں کو نیزے پر سوار کرنا شروع کیا۔ ایک سر جو زینب کے سامنے تن سے جدا کیا، وہ زینب کے لال کا نیزوں پر سوار سر ہے، ننھے ننھے 2 لاشیں ہیں جنہیں پامال ہوتے ہوئے زینب نے دیکھا۔ واہ زینب، واہ اونا،